السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان ملت، اللہ رب العالمین کے بعد جس ہستی کا سب سے زیادہ احسان ہے وہ ہستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو تعلق ہے وہ تعلق دنیا کے تمام انسانی تعلقات سے بالا تر ہیں۔ حضور کے ساتھ جو رشتہ ایمان والوں کا ہے وہ رشتہ دنیا کے تمام دوسرے انسانی رشتوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، کہیں زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں، ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ایمان والوں سے بہت قریبی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرما دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آگے فرمایا وازواجہ امہاتہم، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، آپ کی پاک بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ ازواج مطہرات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارتاً کہہ دیا کہ یہ امت کے روحانی باپ ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کتنا قریبی رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی ازواج مطہرات کا ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہمارے اور آپ کے دل میں ہمارے اپنے والدین کے لیے محبت کے جذبات ہیں، تقدس کے جذبات ہیں، احترام کے جذبات ہیں، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی پاک بیویوں کے لیے ہمارے دل میں تقدس کے، عظمت کے، محبت کے، احترام کی جذبات ہونے چاہیے۔ جس طریقے سے ہماری اپنی سگی ماں سے نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کہ اپنی ماؤں سے بھی زیادہ احترام کے قابل، زیادہ تعظیم کے لائق، زیادہ تقدس کے جذبات کے قابل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ہیں۔ آپ کی پاک بیویاں آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے کتنا قریبی رشتہ ایمان والوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے تو اس اولویت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے، اس قربت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے۔ دنیا کے دوسرے انسانوں کے حقوق بھی ایک دوسرے انسان پر ہوتے ہیں، ان تمام حقوق سے بڑھ کر کے سب سے زیادہ حقدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام ایمان والوں پر سب سے زیادہ حق ہے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت بھی ہمارے اور آپ کے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ہماری اپنی ماں سے، ہمارے اپنے باپ سے، ہمارے اپنے آل و اولاد سے، بچوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، سب سے زیادہ بیویوں سے سب سے زیادہ محبت کے حقدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کی ذات سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، جس انسان سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی عزت، اس کے ناموس کی اتنی زیادہ فکر کی جاتی ہے، اس کے آبرو کی عزت کی اتنی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایمان والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ محبوب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہماری جان سے بھی زیادہ محبوب، ہماری آل و اولاد سے بھی زیادہ محبوب، ہمارے والدین سے زیادہ محبوب ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو اتنی ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ آج کوئی اٹھتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے چلا جاتا ہے، آج کوئی اٹھتا ہے اپنی گندی زبان سے، ناپاک زبان سے، ناپاک جسم کو لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الٹ سلٹ بکنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے ایمان والے میرے بھائیو، ان گستاخوں سے کہہ دو، ان گستاخوں سے کہہ دو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے حضور کی شان گھٹ نہیں جائے گی، حضور کی شان کم نہیں ہو جائے گی، آپ کی شان تو بڑی ہوئی ہے، آپ کی شان سب سے اعلیٰ، ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا آپ کے اخلاق بھی سب سے عظیم ہیں، آپ کی شان بھی سب سے عظیم ہے، آپ کا نام تو محمد ہے، محمد کے معنی جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کی ثنا کی گئی ہو، ان گستاخوں سے کہہ دو تم ہزار گستاخی کر لو، حضور کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، حضور کو چاہنے والے، حضور سے محبت کرنے والے، حضور کے عاشقین جیسے کل محبت کرتے تھے آج بھی محبت کریں گے، آنے والے وقت قیامت تک زندہ رہیں گے تو انشاءاللہ حضور سے محبت کرتے رہیں گے۔ کوئی دنیا کی طاقت ایسی پیدا نہیں ہوئی جو ہمارا رشتہ حضور سے توڑ دے، حضور سے کاٹ دے، ہم اب بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے۔ میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے ترم کھا آئے، حضور کی شان میں گستاخی کر کے چلے گئے، لیکن حضور کی شان میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ ان کی زندگی کو دنیا والوں کے لیے عبرت بنا کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، اگر کوئی پاکھنڈی آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ حلالی نہیں ہو سکتا، وہ حرامی ہے، حرامی ہے۔ حلالی کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا ہے، حرامی ہی کو اتنی جرأت ہو سکتی ہے گستاخی کرنے کی۔ یاد رکھیے گا وہ ایک باپ کی اولاد نہیں ہے، اس کے ہزاروں باپ ہیں جس کے نتیجے میں وہ پیدا ہوا ہے۔ آپ نے ولید بن مغیرہ کا نام سنا ہوگا، یہ ولید بن مغیرہ کون تھا؟ یہ بد مزاج انسان، بد زبان انسان تھا، اس میں سب سے بڑا عیب یہ تھا کہ ولد الزنا تھا، ناجائز تعلقات کی بنا پر اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ایک چھوٹا سا لفظ کہا نعوذ باللہ، معاذ اللہ، کیا کہا اس نے؟ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ اس نے یہ لفظ کہا تھا، صرف اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا ذلیل کیا، ایسا رسوا کیا اس خبیث کو، اس ملعون کو، کہ اس کے 10 عیب کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا۔ یہ اپنے آپ کو خاندان قریش میں سے کہلاتا تھا، اشراف قریش میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا ذلیل کیا، ایسا رسوا کیا دنیا والوں کے سامنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 10 عیب کو بیان کیا، 10 عیب کو گنوایا، 9 عیب تو اس نے قبول کر لیا کہ ہاں میرے اندر یہ عیب ہے، لیکن 10واں عیب جب حضور نے کہا کہ ناجائز پیداوار ہے تو، تیرے ناجائز تعلقات، تیری ناجائز پیداوار ہے تو، غلط تعلقات کی بنا پر تیری پیدائش ہوئی، وہ یہ سن کر چونک گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو لے کر وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں سے پوچھتا ہے، حضور نے ایسا بیان فرمایا ہے کہ میرے اندر 10 عیب ہیں، 9 عیب تو میرے اندر ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن یہ 10واں
صاحب یہ ناجائز پیداوار ہوں میں، ناجائز تعلقات کے نتیجے میں میری پیدائش ہوئی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے ولید بن مغیرہ، اس کی ماں کہتی ہے ہاں بیٹا یہ سچ ہے، تیرا باپ نامرد تھا، مرد کے قابل نہیں تھا، تیرے باپ کے پاس دولت تھی، میں ڈر گئی تھی اگر تیرے باپ کی موت آ جائے، مر جائے تو اس کی دولت کا رکھوالا، اس کی دولت کس کے قبضے میں آئے گی، کون اس کا رکھوالا ہوگا، کون اس دولت کا مالک بنے گا؟ تو میں نے ایک چرواہے کو اپنے پاس بلایا، اس سے غلط تعلق قائم کیے، جس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا ہے، ولید بن مغیرہ پیدا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حلالی کبھی بھی حضور کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا ہے، حرامی ہی گستاخی حضور کی شان میں کر سکتا ہے۔ اس لیے ان پاکھنڈیوں کو زیادہ عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان پاکھنڈیوں کی بات میں زیادہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ محبت کے کچھ عملی تقاضے ہیں، کچھ فکری اور نظری تقاضے ہیں۔ عملی تقاضا تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے، آپ کی تعلیمات کو زندگی کے اندر لائیں، آپ کے اخلاق کو اپنائیں، آپ کی ایک ایک عمل کو سنت پر عمل کریں، آپ کے ایک ایک طریقوں کو اپنے گھر کے اندر نافذ کریں، آپ جو شریعت لے کر آئے اس شریعت سے محبت کریں، قرآن کا پیغام جو آپ لے کر آئے اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن سے تعلقات کو مضبوط رکھیں، اس قرآن سے تعلق قائم کریں۔ یہ تو عملی تقاضا ہے۔ فکری تقاضا یہ ہے، نظری تقاضا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا احسان سب سے زیادہ ہم پر ہے، اس لیے آپ کی محبت بھی سب سے زیادہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی خبیث، کوئی ملعون حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کے مقابلے کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار رہنا چاہیے، پرامن طریقے سے اس کے مقابلے کے لیے، اس کے خلاف ہمیں اور آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے، اس کے خلاف بولنا چاہیے، پرامن طریقے سے اس کے خلاف ہمیں اور آپ کو احتجاج کرنا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید، انہوں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا، اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کر جائے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا امت کو اس گستاخ سے بدلہ لینا چاہیے، اس گستاخ سے بدلہ لینا چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہارون رشید، اگر حالات اچھے نہ ہوں، حالات سازگار نہ ہوں تو کیا کرنا چاہیے امت کو؟ فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا میرے بھائی وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ فرمایا پھر امت کو مر جانا چاہیے، اس کا جینا بہتر نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی، اتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے حضور کی ذات سب سے عظیم ہے، سب سے اہم ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو قربان کر کے دکھائیں گے، اپنی جان و مال کو، دولت کو لٹا کر کے دکھائیں گے۔ اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔